نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وما أعجلك عن قومك يا موسى اور کس چیز نے تجھے جلدی کرائی اپنی قوم سے اے موسیٰ قال هم أولئك على أثري کہا وہ لوگ یہ میرے پیچھے ہیں وعجلت إليك رب لترضى اور جلدی میں نے کی آپ کی طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فرمایا بے شک یقیناً ہم نے آزمایا تیری قوم کو تیرے بعد وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے قال یا قوم فرمایا اے میری قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا کیا نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے بڑا اچھا وعدہ افطال علیکم العہد کیا پس لمبا ہو گیا تھا تم پر وعدہ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اتر پڑے تمہارے اوپر غضب تمہارے رب کی طرف سے فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي پس تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا قوم نے کہا ہم نے خلاف نہیں کیا آپ کے وعدے کے اپنے اختیار سے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ لیکن ہم اٹھوائے گئے تھے بوجھ قوم کی زینت سے فَقَذَفْنَاهَا پس ہم نے اس کو پھینک دیا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي پس اسی طرح بنا ڈالا سامری نے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ پس نکالا ان کے لیے بچھڑے کا ایک جسم جس کی آواز تھی فَقَالُوا پس کہا انہوں نے هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ یہ ہے الہ تمہارا اور الہ موسیٰ علیہ السلام کا فنسی پس موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا افلا یرون کیا پس وہ دیکھتے نہ تھے اللہ یرجع الیہم قولا کہ وہ ان کی طرف بات کو نہیں لوٹا سکتا تھا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا
اور نہیں مالک ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بی، بے شک تم آزمائے گئے ہو اس کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو صرف رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ اسی پر اعتکاف بیٹھنے والے ہوں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری جانب موسیٰ علیہ السلام۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، ما منعک، کیوں نہیں روکا تو نے، اذ رأیتہم ضلوا، جب دیکھا تو نے ان کو کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، کیا تو نے نہیں اتباع کی میری، افعصیت امری، کیا پس تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت ہارون نے فرمایا اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، بے شک مجھے یہ ڈر لگا کہ تو فرمائے گا کہ تو نے جدائی ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور انتظار نہ کیا میری بات کا۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا موسیٰ علیہ السلام نے پس تو سنا تیرا کیا حال ہے اے سامری۔ قال، اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بی، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہ دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، بس میں نے مٹھی بھری رسول کے نشانات سے، فنبذتها، بس میں نے اس کو پھینکا، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح گھڑ لی میرے لیے میرے نفس نے ایک بات۔ قال فاذهب، فرمایا تو جا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، بس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا کہ مس نہ کرو، چھو نہیں، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، لن تخلف، ہرگز تو اس سے خلاف نہ کرے گا۔ وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے اس الہ کی طرف جس پر تو معتکف ہوا، لنحرکنہ، ہم اس کو ضرور جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو دریا کے اندر بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ، بے شک تمہارا معبود صرف اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وسع کل شیء علما، اس وسیع ہے ہر چیز پر علم کے حساب سے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبریں جو پہلے گزر گئے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً دی ہم نے آپ کو اپنی طرف سے نصیحت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ طٰہٰ آیات نمبر
83 سے لے کر 99 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے نجات پا کر جب اس سے آزاد ہوئی، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ اس سے پہلے ہم نامے پارے میں پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی طور پر اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور ہمیں بھی اللہ کا کلام سنواؤ۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی چنے۔ اب 70 آدمی لے کر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے۔ کتنے آدمی جی؟ 70 آدمی۔ جب طور کے قریب پہنچے، آگے ملاقات ہونی تھی، ہم کلام ہونا تھا رب سے، سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبت الہی نے جوش مارا اور موسیٰ علیہ السلام نے رفتار اتنی تیز کر دی کہ وہ 70 پیچھے رہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام پہلے طور پر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت الہی، بے شک۔ یہ ہے محبت الہی کا جذبہ اور شوق کہ اللہ کی طرف دوڑ کر جائے بندہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب اللہ فرماتے دوڑو میری جانب۔ جمعے والے دن کے بارے میں فرمایا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی اذان ہے جب دوڑو اللہ کی طرف، مطلب یہ ہے کہ ایسے جذبے کے ساتھ جاؤ کہ تمہارا جذبہ دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں سستی ہے نا کہ جناب جب بھی مسجد میں آیا، چلو کبھی ایک آدھ دفعہ تو ہو جاتا ہے، لیکن عموماً پکی روٹین یہ ہے کہ 4 رکعتوں میں 2 رکعتیں بعد میں ہی پڑھنی ہیں۔ یہ سستی ہے نا، کبھی وقت گزر گیا تو بعد میں پڑھنی ہے، جماعت تو گئی، کبھی قضا پڑھ لی۔ یہ سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، رب سے ملاقات کرنی ہو تو چستی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، منافقین جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو سست ہو کر جاتے ہیں، مؤمنین تو بڑے محبت اور بڑے شوق کے ساتھ جاتے ہیں۔ باہر کے موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی جی اور قوم پیچھے رہ گئی اور موسیٰ علیہ السلام طور پر پہلے پہنچ گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام گئے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال یہ کیا، موسیٰ جلدی کیوں آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ جلدی کیوں آئے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں نا، پتہ نہیں، اصل میں نیند چڑھی ہوئی ہے سب سے، چھٹی کر دیں پھر بس کر دیں تو پھر بولو نا سارے۔ وہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں نا، سیالکوٹ کے علاقے میں وہ امامت کرواتے تھے تو کہتے تھے کہ بندے کچھ سدھی ہوتے نا خواہ مخواہ بات بات میں تنگ کرنے والے، بڑا تنگ کرتے تھے، وہ جی یہ کیوں نہیں کرتے، یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ کہہ رہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھائی نا تو اس طرح کسی نے کہا، میں نے کہا جی کل انشاءاللہ پورا عمل کریں گے۔ اگلے دن میں نے وہ حدیث دکھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ کہتے فجر کی سنتیں میں نے مسجد میں آ کے پڑھی اور میں نے کہا مصلی پہ میں سونا، پیچھے تو سارے سو جاؤ۔ آج کہتے مصلی پہ میں سو گیا، پیچھے مقتدیوں کو سلا دیا۔ باہر سے جو بندہ آئے دیکھے یار یہ ہسپتال ہے یا مسجد ہے، میں نے کہا کبھی پھر اس طرح بھی عمل کرو۔ اب اگر آپ کو زیادہ نیند آئی ادھر میں سوتا ہوں ادھر آپ سو جائیں تاکہ پتہ چلے۔ سب کہے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ترلائی میں مدنی مسجد میں 2-3 دن درس رہتا ہوں، وہاں تو میں آپ کی تعریفیں کر کر تھک ہوں، کیونکہ وہ لوگ تو بالکل بھی نہیں بولتے نا۔ میں ان کو کہتا ہوں کئی دفعہ کہ ترلائی والے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ترامڑی میں آؤ اور پھر سنو کہ لوگ کس طرح بولتے ہیں۔ اگر وہ یہاں آئے اور آپ ماشاءاللہ آگے سے اس طرح بیٹھے ہوئی ہو تو وہ کہیں گے کہ ہمیں مارنے نے
اس لیے ساتھ بندہ ذرا چست ہو کر بیٹھے اور کوشش کرے کہ رخ میری طرف کرے تاکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بندہ بات سنتا ہے نا پھر توجہ بھی رہتی ہے۔ زبیر صاحب اس طرح آپ چھپ کر بیٹھے ہیں کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے؟ بعض لوگ بالکل چھپ کے بیٹھتے ہیں نا زبیر بھائی کی طرح۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلے پہنچے قوم سے تو اللہ نے سوال کیا وما آجلک عن قومک، کس چیز نے تجھے تیری قوم سے جلدی پہنچا دیا اے موسیٰ؟ موسیٰ قوم کدھر ہے اور تم پہلے کیوں پہنچ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہم اولائی علی اثری، یا اللہ وہ آ رہے ہیں پیچھے، وہ بھی ساتھی ہیں پیچھے آ رہے ہیں، تو نے جلدی کیوں کی موسیٰ؟ فرمایا واجلت الیک رب لترضی، میں نے جلدی اس لیے تیری طرف کی اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، میں جلدی آؤں اور تو میری جلدی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ موسیٰ کس طرح میری محبت میں دوڑ دوڑ کر آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کعبے کے طواف کے لیے ہم جائیں گے نا انشاءاللہ، وہاں دیکھیں گے وہ بوڑھے بوڑھے ضعیف آدمی بھی ایسے جناب وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ رب ان کی اداؤں کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ عجلت الیک رب لترضی، جلدی اس لیے کی میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک اور بات ہو گئی، ہمارے ہاں کوئی الٹا کام ہو جائے کہتے ہیں نواں کٹا کھول گیا، نواں کٹا کھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا پیچھے نواں بچہ کھول گیا۔ قال فإنا قد فتنا قومک، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر اعتکاف بیٹھے پہلے 30 دن، پھر اللہ نے 10 بڑھا کر 40 پورے کر دیے۔ کتنے دن ہو گئے ٹوٹل؟ 40۔ اس دوران کا واقعہ فإنا قد فتنا قومک، موسیٰ نے تیری قوم کو آزمایا، من بعدک تیرے بعد، وأضلهم السامری، اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے۔ کس نے؟ سامری نے۔ سامری بڑا بے ایمان تھا، منافق تھا اور بظاہر اہل ایمان میں شامل تھا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی جانب غضبناک ہو کر، افسوس کرتے ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ قوم شرک پر لگ گئی ہے تو غصہ بھی آیا، غضب آیا موسیٰ علیہ السلام کو اور افسوس بھی ہوا۔ جب بھی اللہ کے نبی اللہ کی نافرمانی خصوصاً شرک کو دیکھیں تو پھر اللہ کے نبی کو غصہ نہ آئے تو کیا ہو؟ ہمارے یہاں تو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، شرکیہ باتیں سن کر شرکیہ اعمال کے اندر شریک ہو، چلو جی خیر ہے جی، لیکن اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب شیطان کے پاس جا کر شرک کی بات تھوڑی مانی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا قسم کھائی تھی کہ میں کیا کروں گا؟ 100 ڈنڈے ماروں گا تجھے۔ غصہ دیکھو نا اللہ کے نبی کا، تو اللہ کے نبی کو شرک پر بڑا غصہ آتا ہے۔ خیر حضرت کو غصہ آیا۔ قال یا قوم، واپس آ کر قوم سے پوچھا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ رب نے وعدہ کیا کہ تورات دوں گا اور تم نے جناب یہ نواں کٹا کھول لیا، تم نے اس کو بچڑے کو معبود بنا لیا۔ میں تورات لینے گیا تھا اور تم نے یہ کام اللہ کی غضب والا کر لیا۔ اللہ نے کتنا اچھا وعدہ کیا تھا۔ افقال علیکم العہد، کیا لمبی مدت گزر گئی تھی وعدے کی؟ 40 دن ہی تو گزرے تھے اور تم نے اتنا بھی صبر نہ کیا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ یہ کر لیا یا تم چاہتے یہی ہو کہ اللہ کا غضب تم پر آ جائے۔ فاخلفتم موعدی، بس تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا تاکہ اللہ کا غضب آ جائے۔ نعوذ باللہ، کیوں کیا ایسے؟ حضرت نے قوم سے بڑے غصے سے پوچھا۔ قوم نے کہا جی اصل میں غلطی ہو گئی، معذرت کی انہوں نے۔ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ تھا کہ فرعونیوں کے کچھ زیورات ہمارے پاس تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں
شاید انہوں نے مانگے تھے ان سے کسی تہوار وغیرہ کے موقع پر پہننے کے لیے، پھر فرعونی تو ہو گئے غرق اور وہ زیورات انہی کے پاس رہ گئے، یا شاید انہوں نے امانت رکھوائے تھے ان کے پاس اور وہ ان کے زیور ان کے پاس امانت پڑے تھے، وہ تو ہو گئے غرق، اب وہ زیورات کا کیا کریں؟ سامری نے کہا یہ مجھے دو، ان کی میں تمہیں ایک فرسٹ کلاس چیز بنا دیتا ہوں زبردست۔ انہوں نے زیورات اس لیے کہ وہ دوسروں کا مال ہے، چلو ان سے جان چھڑائیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ پھینکے۔ سامری نے ان زیورات سے بچڑا بنا لیا اور عجیب و غریب ایسے سوراخ اس میں رکھے کہ اس میں سے کچھ آوازیں آتی اور بائیں بائیں کی آوازیں بچہ کرتا ہے، اس طرح کی کوئی آوازیں اس میں آنے لگی اور کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے جی، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، قوم نے کہا جی حضرت ہم نے آپ کی مخالفت اپنی طرف سے جان بوجھ کر نہیں کی، غلطی یہ ہو گئی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس قوم کی زینت یعنی زیورات کا بوجھ تھا، فقذفناها، اس کو ہم نے پھینک دیا، وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اسی طرح سامری نے یہ چیز بنا دی، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ایک بچھڑے کا جسم بنایا جس کی آوازیں بھی تھیں، اور کہا انہوں نے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، نعوذ باللہ یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ فنسیا، موسیٰ تو بھول گیا، خواہ طور پہ چلا گیا، اصل معبود تو یہ ہے، وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کیونکہ اس سے بائیں بائیں کی آوازیں آتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا کتنے نادان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ جو مرضی ہم بات کریں اس نے آگے سے باں باں ہی کرنی ہے، بات کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ بھئی آپ گائے کے سامنے، چلو وہ تو نقلی گائے تھی، اصلی بھی ہو تو آپ جو کہیں جی میں فلاں مسئلہ ہے، میں یہ، اس نے آگے سے باں ہی کرنی ہے، باں کے علاوہ تو اس نے کوئی جواب نہیں دینا۔ اللہ فرماتے اتنی بھی سمجھ نہیں کام کرتی تھی۔ افلا یرون، کیا دیکھتے وہ نہ تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، وہ تو ان کی طرف بات کو لوٹا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نہیں کیا حال ہے جی، آپ کے اللہ کا شکر، اب جو میں نے کہا آپ نے وہ جواب دیا نا جو میں نے پوچھا، یہ ہے بات کو لوٹانا۔ جو بات لوٹا بھی نہ سکے اس سے جو مرضی کہیں اس نے آگے سے بائیں بائیں کرنی ہے، اتنا بھی نہ سمجھ آیا کہ یہ معبود ہے جو بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا مالک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ ادھر ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، لیکن وہ کہاں سنتے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے سے، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم آزمائے گئے ہو اس بچھڑے کے ذریعے، یہ معبود نہیں، یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ رحم کرنے والا رحمان ہی تمہارا رب ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، بس میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، مت جھکو اس بچڑے کے سامنے، جھکنا ہے تو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو ادھر ہی، یہ زبردست معبود مل گیا ہمیں۔ قالو، کہا انہوں نے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہمیشہ اسی پر اعتکاف بیٹھیں گے۔ یہ اللہ والی بات ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم نے اسی بچھڑے کو ہی معبود بنانا ہے۔ کب تک؟ حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ واپس نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روکا تو رک جائیں گے، ورنہ موسیٰ کے آنے تک تو عبادت کرنے دینا ہارون، موسیٰ کے آنے تک ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں غصہ حضرت ہارون پہ بھی آیا، کیونکہ ظاہر نگران ان کو مقرر کر کے گئے تھے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر کھینچے، غصہ تھا نا اتنا۔ قال یا ہارون،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کیوں نہیں تو نے روکا ان کو جب تو نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ جب یہ گمراہی کا کام کر رہے تھے تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ تتبعن، ہارون کیا تو نے میری اتباع نہیں کی؟ تجھے تو میں اپنا جانشین مقرر کر کے گیا تھا، تیری ذمہ داری تو ان کو روکنا تھا شرک سے، تو نے روکا نہیں؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی؟ یہ غصے میں موسیٰ علیہ السلام ڈانٹ رہے ہیں ہارون علیہ السلام کو۔ ہارون علیہ السلام کا جواب بڑی لجاجت والا ہے، قال یبن امہ، اے میرے ماں جائے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑ، اور سورہ اعراف میں لا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو ہنسا نہیں، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ بھائی جب لڑتے ہیں تو دشمن خوش ہوتا ہے نا جی، مت لڑ میرے ساتھ، دشمن خوش ہوں گے، میرے سر اور داڑھی کے بال مت پکڑ۔ میں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا، یہ مان نہیں رہے تھے میری بات، میرا قصور اس میں کوئی نہیں، میں نے ان کو بڑا منع کیا، لیکن یہ میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ، یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی تبھی تو پکڑی نا، داڑھی ہارون علیہ السلام کی تھی تبھی تو پکڑی تھی، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی کہ اتنی تھی کہ مٹھی میں آ جاتی تھی، سمجھ آئی؟ ایسی نہ ہو کہ جناب بندہ اچا لے کر پکڑے اور پھر بھی نہ آئے، کم اتنی تو ہو نا، ہاتھ میں تو آئے نا کم از کم۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اور دوسری جگہ آتا ہے یجرہ الیہ، موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں پکڑی کہ جناب وہ بالکل ان کو جھنجھوڑا، اتنی تھی ہاتھ میں صحیح آ جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ غصہ کیا تو حضرت ہارون نے فرمایا انی خشیت، بے شک مجھے یہ ڈر تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ میں اگر زیادہ سختی کرتا ہوں تو ظاہر ہے بگڑ جائیں گے، پھر آپ ہی میرے اوپر غصے ہوں گے کہ تو نے ان کے درمیان جدائی کیوں کر دی، تفرقہ کیوں ڈال دیا، اس لیے پھر میں نے زیادہ سختی نہیں کی، بس سمجھایا ضرور ہے اور زیادہ سختی نہیں کی کہ پھر آپ کہیں گے کہ تو نے جدائی ڈال دی ہے ان کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار کیوں نہ کیا، اس لیے میں نے زیادہ زور نہیں دیا، ہاں منع ضرور کرتا رہا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ ہارون علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں ہے، یہ سارا قصور سامری کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ سامری کا۔ اب سامری کی ذرا متوجہ، قال فما خطبک یا سامری، تو بتا سامری، لفظی معنی سے تیرا کیا حال ہے، لیکن مطلب یہ کہ تو نے یہ کیا کرتوت کیا، اے سامری تو نے یہ کیا تماشا لگا دیا۔ اب سامری جناب شرمندہ، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہ دیکھی، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، انہوں نے نہ دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس میں نے مٹھی بھری رسول کے نشانات سے، پس اس مٹھی کو میں نے ڈالا، اسی طرح میرے لیے میرے نفس نے ایک بات کو گھڑ لیا۔ اس پہ غور کریں جی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول کا کیا مطلب؟ دو مطلب ہے، ایک مطلب تو مشہور ہے جو اکثر مفسرین نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر تھے اور بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے لشکر کے درمیان میں تھے، اور سامری نے دیکھ لیا کہ وہ گھوڑا جہاں پر پاؤں مارتا ہے نا وہاں سبزہ اگ جاتا ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑا مبارک گھوڑا ہے، اس نے وہاں سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اور جب وہ زیورات سے بچڑا تیار کیا نا تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھروں کے نیچے والی مٹی بھی اس میں ڈال دی، تو وہ مال تھا زیورات تو فرعونیوں کے نرا حرام، اور یہ مبارک چیز اس میں ڈالی تو حلال حرام مکس ہوا نا، اس میں سے کوئی آوازیں آنے لگ گئیں۔ تو سامری وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مٹھی بھری تھی من اثر الرسول، رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل کے قدموں کے نیچے سے اس کو میں نے ڈال دیا، بس یہ میں نے ایک تماشا بنا دیا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے
اثر الرسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام نہیں، بلکہ رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس نے کہا قبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے مٹھی بھر تو رسول کی اتباع کی، موسیٰ علیہ السلام مٹھی بھر تو اتباع کی، اس لیے تو نجات ملی نا مجھے دریا سے۔ لیکن فنبذتھا، پھر میں نے اس رسول کی اتباع کو پھینک دیا اور دوبارہ شرک کی طرف لوٹ گیا، مرتد ہو گیا، اور پھر میں نے خود بھی شرک کیا اور لوگوں کو شرک کی دعوت دینا شروع کر دی۔ قال، حضرت نے فرمایا اچھا یہ ساری شرارت تیری ہے، فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، جا پھر تیری سزا یہ ہے کہ تجھے کرونا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ کرونا ہو جائے گا۔ لا مساس تو یہ کہے گا کہ مس نہ کرنا، ہاتھ نہ ملانا، چھونا نہیں، یہی سزا تھی نا، کرونا اسی کو کہتے ہیں، ہاتھ نہ ملاؤ اس میں، سمجھ آئی؟ اور جناب بندے ڈرے ہوئی کھڑے، جناب کوئی دوسرے کو ہاتھ نہیں ملاتے، یہ سزا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں 5-5 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھو جناب، نماز میں بھی دور دور کھڑو، ہاتھ بھی نہ ملاؤ، تو لا مساس یہ تو سامری کی سزا تھی۔ کس کی سزا تھی؟ سامری کی۔ جب دنیا میں شرک عام ہوتا ہے پھر اللہ سزا کے طور پہ کرونا مسلط کرتا ہے۔ سامری نے شرک کا ایک کام کیا، اس کی سزا کے طور پہ لا مساس یہ سزا اس کو ملی، یہ دنیا کی سزا تھی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَمْ تُخْلَفَ، جو وعدہ ہے آخرت کا وہ بھی ہرگز اس کے خلاف نہیں ہوگا، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ رہی بات یہ جو بچڑا تو نے بنایا، وانظر الی الہک، دیکھ اپنے اس معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تو اعتکاف بیٹھ گیا تھا نا، اس کا میں حشر کیا کرتا ہوں، لنحرکنہ، ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتائیں گے کہ انما الہکم اللہ، بے شک تمہارا معبود صرف کون ہے؟ اللہ، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وسع کل شیء علما، ہر چیز پر وہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ سنا کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ پر بیان کرتے ہیں خبریں پہلے لوگوں کی، ما قد سبق جو پہلے گزر گئے ان کی خبریں ہم بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور آپ کے پاس ہماری طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ اس سارے واقعے میں بڑی نصیحت ہے، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، کیسے فرعون نے انکار کیا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ لوگوں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ تخت و تاج اور یہ حکومتیں کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ وآخر